سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی 40 سال کامل کی تلاش میں رہا، 40 سال کامل کی تلاش کرتا، اب 40 کئی سال ہو گئے طالب کی تلاش میں، اب اس کو تلاش کرو لیکن ملتا نہیں ہے۔ تو پہلے ہم تم کو دیکھیں گے استاد، ہمارے اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی، پھر تم کو دیکھیں گے اللہ اللہ شروع ہو گئی، اللہ کی مرضی ہے اس کے ساتھ، تو پھر وہ روحانی رشتہ جڑ جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس کو ایک مرشد کامل مل گیا، یہ نہیں کہا سرکار نے، بلکہ پہلی شرط لگائی کہ ایسا قلب جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، پھر ایسا مرشد جو دور رہ کر بھی خبرگیری کرے۔ یہ پہلی شرط جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے۔ خطرناک کیوں ہے؟ اکرام اللہ کراچی، میرا آج کا سوال ہے کہ سرکار نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اگر تیرا پیر مرشد کامل ہے تو جدھر وہ جائے گا ادھر تو جائے گا، تو ہم تو سرکار کو اپنا مرشد مانتے ہیں، تو جہاں سرکار ہیں ہم بھی وہاں جائیں گے نا۔ That's very clever۔ سرکار نے کہا ہے جو تیرا پیر اور مرشد ہے۔ پیر اور مرشد ہے سے کیا مراد ہے؟ کہ مرشد تجھے مرید مانتا ہے، تو مرشد کو مرشد مانتا ہے، یہ رشتہ بن گیا ہے۔ آپ نے تو لکھا ہے کہ ہم سرکار کو اپنا مرشد مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں، سرکار نے بھی کہا ہے کہ ہاں میں بھی تجھے مرید مانتا ہوں۔ اگر سرکار نے ایسا کہہ دیا ہے تجھے، تو جہاں سرکار وہاں تو۔ اس میں سمجھنے کی بات ہے نا بھائی۔ میری تربیت جو ہے سرکار نے عالم باطن میں کی 3 سال، اور آپ خدا کی عزت کی قسم اس 3 سال کی باطنی تربیت سے ابھی تک میں نے ایک لفظ بیان نہیں کیا، ابھی تک ایک لفظ بیان نہیں کیا۔ اور یہ بات میں نے نہیں کہی، سرکار نے لوگوں کو بیٹھ کے مجمع میں بیٹھ کے بتائی کہ ہم نے اس کی باطن میں 3 سال تربیت کی ہے۔ اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ ذرا آپ غور فرمائیں، سرکار کا ایک قول ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس کو 2 چیزیں ملی، ایک ایسا قلب جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، دوسرا ایسا مرشد جو دور رہ کر بھی خبر گیری کرتا ہے۔ اچھا، یہ سب سے پہلے یہ جو سرکار کا جو یہ فرمان ذیشان ہے، یہ سب سے پہلے میری اطلاع کے مطابق سرکار نے سعید بھائی جو ندیم کے بڑے بھائی ہیں، سعید بھائی کو لکھ کے دیا، تو وہ بہت خوش تھے۔ میری تو ان سے روز ملاقات ہوتی تھی، تو وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے یار سرکار نے یہ فرمایا، اور بڑے خوش تھے وہ۔ تو میں نے سعید بھائی کو کہا، سعید بھائی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے بالکل آئی ہے، کیوں نہیں آئی؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کے اس طرح کے جو فرمودات ہیں ان پر غور کیے بغیر لوگوں نے تصور کر لیا کہ سمجھ لیا ہے۔ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ وہ سرکار کے ماننے والے ہیں، لیکن غیبت کا جب واقعہ ہوا تو ان کی خبرگیری نہیں ہوئی۔ خبرگیری کیوں نہیں ہوئی؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں اگر کہ بھائی کامیابی کا راستہ جو ہے اس کے لیے دل کا ضروری ہونا کیوں ہے؟ مرشد کافی نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ہم تو اکثر یہی کہتے ہیں نا، مرشد کی نسبت ہی کافی ہے، کہتے ہیں نا۔ اگر یہ کہا جائے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس کو ایک مرشد کامل مل گیا، یہ نہیں کہا سرکار نے، بلکہ پہلی شرط لگائی کہ ایسا قلب جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، پھر ایسا مرشد جو دور رہ کر بھی خبرگیری کرے۔ یہ پہلی شرط جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے۔ خطرناک کیوں ہے؟ مرشد دور ہے، دور رہ کے مرشد جو ہے خبرگیری کرے گا، تو ظاہر میں نہیں دیکھ سکتے نا مرشد کو، پھر دور ہے نا وہ تو خبرگیری کرے گا تو کوئی پیغام بھیجے گا، وہ تیرے دل پہ آئے گا۔ اگر وہ پیغام اس وقت آیا جب تیرا دل اللہ کے ذکر میں نہیں تھا، تو اس میں شیطان پنگا کر سکتا ہے، پیغام میں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے فرمایا کہ ایسا قلب جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرے،
ہر وقت اللہ کا ذکر صرف 1.25 لاکھ کا ذاکر کرتا ہے۔ ایسے تو ہمارے لوگ بڑے بڑے روحانی بنے پھرتے ہیں، لیکن روحانیت کا علم نہیں ہے بیچاروں کو۔ ہر وقت ذکر اللہ کیوں ضروری ہے؟ مرشد کی خبرگیری کے لیے، تاکہ جب بھی مرشد کا میسج آئے دل کے اوپر، جب بھی مرشد کی طرف سے القاء آئے تو اس کا دل اللہ اللہ میں ہو، اور وہ دل کی اللہ اللہ مرشد کے اس القاء کو اسی صورت میں، اسی روح کے ساتھ، اسی صحت کے ساتھ پاکیزہ غیر آمیزش تجھ تک پہنچا دے۔ اگر تیرا ذکر 80,000 ہوا اور وہ پیغام مرشد کی طرف سے القاء اس وقت آیا جب 80,000 ذکر ہو کر کے دل چپ کر کے بیٹھا تھا، پھر تو شیطان پنگا کر سکتا ہے نا۔ تو بھائی 1.25 لاکھ والے ذاکر کتنے تھے ہمارے اندر؟ نہیں تھے نا۔ تو مرشد تو ادھر ہی القاء بھیجے گا نا جہاں مرشد کو پتا ہے کہ یہاں القاء بھیجنا ہے، یہاں ذکر ہر وقت ہوتا ہے، یہ شیطانی نہیں ہو سکتی۔ آدمی کہتا رہے کہ میں اتنا قریب ہوں، میں ہر وقت ذکر 7 لطیفے چل، او بھائی تیرے ساتھ نہیں 14 لطیفے چل رہے ہیں، لیکن اگر مرشد کی طرف سے القاء اس وقت آیا جب تیرا قلب جو ہے اپنے ذکر کا کوٹا پورا کر کے چپ کر کے بیٹھ گیا تھا، تو پھر تو اس میں شیطانی آمیزش ہو سکتی ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرشد اس کی خبرگیری کرتا ہے جس کے پاس خبرگیری لینے کا اہتمام موجود ہو، جس کے پاس خبرگیری حاصل کرنے کا اہتمام موجود ہو۔ اب ایسے دل 2 ہوتے ہیں، یا تو وہ اس بندے کا ذکر 1.25 لاکھ ہو، یا پھر اس بندے کا قلب شہید ہو۔ اگر قلب شہید ہوگا پھر ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس پہ تجلی گر رہی ہے نا، کوئی بھی شیطانی بات ہوئی تو تجلی کاٹ دے گی نا اس کو۔ یا تو تجلی گر رہی ہو، قلب شہید ہو، یا پھر 1.25 لاکھ کا ذاکر ہو۔ اگر وہ 1.25 لاکھ کا ذاکر ہوا تو اس کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، وہ قدم رکھے گا، ہر چیز کی وائبریشن جو ہے اس کی وائبریشن سے کم ہے، اس لیے اس کو چکر آئیں گے۔ یہ جو زمین ہے، یہ زمین کی بھی ایک دھڑکن ہے، زمین کی بھی ایک دھڑکن، اس کا جو کور ہے نا زمین کا، اس کے جو مرکزی حصہ ہے جس کو کور کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک دھڑکن ہے۔ یہ بات میں آپ کو کوئی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لہٰذا اس بات کو سمجھ لیں۔ جتنے بھی سیارے ہیں یا تو وہ زندہ ہیں یا وہ مردہ ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے زمین کے حوالے سے بھی کہ زمین بھی گمراہ ہوتی ہے اور زمین بھی ہدایت پاتی ہے، زمین بھی زندہ ہوتی ہے اور زمین بھی مرتی ہے۔ یہ قرآن میں ہے، ہم کسی دن اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو زمین کی جو دھڑکن ہے وہ 1.25 لاکھ ہے۔ جب کسی بندے کا ذکر 1.25 لاکھ ہو جاتا ہے تو پوری کائنات میں ایک طرف اس کی عبادت ہے، وہ بندہ ایک طرف۔ اس کے بعد پھر اس کی جو دھڑکن ہے وہ زمین کی دھڑکن اس کو فالو کرتی ہے۔ یہ وہ بات تھی جو اعلیٰ حضرت کی سمجھ میں تو نہیں آئی، لیکن ذہن میں کہیں یہ بات اٹک گئی کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ یہ جو زمین و زماں تمہارے لیے ہے، حضور کی بارگاہ میں کہا گیا ہے، وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب حضور تشریف فرما ہوئے، آدم صفی اللہ آئے، ان کا ذکر اتنا نہیں تھا جتنی زمین کی دھڑکن تھی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی دھڑکن اتنی نہیں تھی جتنی زمین کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اتنی نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام اتنی نہیں تھی۔ حضور پاک جب تشریف لائے، ان کی دھڑکن 1,44,000 تھی، زمین سے زیادہ تھی۔ اس لیے وہ جانے جہاں کہلائے۔ جانے جہاں کیسے کہلاتے ہیں؟ جو زمین کی دھڑکن ہے اس سے زیادہ جب انسان کی دھڑکن ہو جائے تو زمین کی روح اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اب جیسے چاند ہے، چاند کی دھڑکن نہیں ہے، تباہی آ چکی ہے، وہ مر گیا ہے۔ اگر کوئی ذاکر قلبی چاند پہ چلا جائے، زمین پر رہتا ہے نا تو ابھی، تو تیری ذکر اور تیری دھڑکن کو زمین کھینچ رہی ہے، تو تجھے سنائی نہیں دیتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مجھے یار سنائی نہیں دیتا ذکر۔ تیری زمین کے اوپر جو یعنی چال ہے، جو رہتا ہے، تو زمین کی دھڑکن تیری دھڑکن سے سنکرونائز ہوتی ہے،
اس کی دھڑکن حاوی ہو جاتی ہے، تیری دھڑکن کم ہے، لہٰذا تجھے ذکر فکر زیادہ محسوس نہیں ہوتا، سنائی نہیں دیتا۔ لیکن چاند کی جو زمین ہے وہ مردہ ہے، اس کی دھڑکن بند ہو چکی ہے۔ اگر تو چاند پہ جائے تو پھر تجھے ایسے اپنے دل کی آواز سنائی دے جیسے کہ ایکو ہو رہا ہے پورے چاند پر۔ تو یہ جو دل ہے، جب اس کا ذکر 1.25 لاکھ ہو جاتا ہے تو زمین کے ساتھ یہ سنکرونائز ہو جاتا ہے۔ اب جب زمین کے ساتھ سنکرونائز ہو گیا تو اب کیا ہوا؟ اب نقطہ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب زمین کے ساتھ تیرا 1.25 لاکھ کا ذکر سنکرونائز ہو گیا تو اس زمین کے اندر ہی مقام اسفل موجود ہے۔ وہ مقام اسفل دل کی دھڑکن تیرے دل کی تابع ہو گئی نا، زمین کی دھڑکن، زمین کی دھڑکن تیرے دل کے تابع ہو گئی۔ جب زمین کی دھڑکن تیرے دل کے تابع ہو گئی تو اب اسفل بھی زمین میں ہی شامل ہے، وہ اب تیرے خلاف چال نہیں چل سکتا۔ اسی لیے پھر مرشد ایسے دل کے اوپر القاء کرتا ہے کہ جس کے تابع یہ زمین، یہ چرند پرند، یہ درخت، یہ سمندر، یہ پہاڑ ہیں۔ ایسا بندہ اگر پہاڑ کو کہے موو تو پہاڑ موو کریں گے، سمندر کو کہے تھم جا گوہر کے حکم سے تو سمندر تھم جائے گا۔ سرکار گوہر شاہی نے کسی کو ظاہری طور پر مرید نہیں بنایا۔ اچھا، میں آپ کے سامنے اب پوری بات کر رہا ہوں۔ ایک تو بات ہے جو عام طور پر سارے ذاکرین کرتے ہیں، ایک بات تو وہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، ادھوری ہے وہ بات۔ وہ کیا بات ہے کہ بھائی سرکار نے کسی کو بیعت نہیں فرمایا، عوامی سطح پر سرکار نے یہی کہا ہے، تو اب اس حساب سے سرکار نے فیض تو دیا ہے لیکن وہ جو تعلق ہے، وہ جو حقوق ہیں مرید اور مرشد والے، وہ قائم نہیں ہوئے۔ فیض دیا ہے لیکن مرشد کا رشتہ، مرید کا رشتہ قائم نہیں ہوا کیونکہ بیعت نہیں کی۔ اچھا، یہ یہاں تک بات ادھوری ہے۔ اب مکمل اور پوری بات کیا ہے؟ پوری بات یہ ہے، نمبر 1، سرکار نے فرمایا کہ ظاہری طور پر جب بیعت کرتے ہیں تو جسم کو اور نفس کو بیعت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جسم اور نفس دونوں پر مرشد کا حق ہوتا ہے۔ اگر نفس اور جسم مرشد کی تابعداری نہ کرے ایک دفعہ بھی تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا دنیا میں ایک شخص بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کو ہم ظاہری طور پر بیعت کریں اور وہ اس کی پاسداری کے قابل ہو۔ یہاں تک تو ان کو بھی پتا ہے۔ اب آگے کیا ہوا؟ آگے پھر یہ ہم کو کہا کہ ہم انتظار کرتے ہیں تمہارا کہ تمہارا قلب جوان ہو جائے، پھر تمہارے قلب کو ہمارے قلب بیعت کرتا ہے تو بیعت میں جسم اور نفس نہیں آتا، قلب آ جاتا ہے۔ پھر اگر جسم سے غلطی ہو بھی جائے تو بیعت نہیں ٹوٹتی۔ جسم کو بیعت کریں گے تو جسم پہ مرشد کا حق ہوگا، مرشد کی اجازت کے بغیر جسم کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایک اور شیطانی چیز لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یار ہر کام میں مرشد کو انوالو کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین کو کہہ دو کہ جب تک یہ آپس کے معاملات، آپس کے لڑائی جھگڑوں میں تجھے جج مقرر نہ کر لیں اور جو تو فیصلہ کرے اس کو دل و جان سے قبول نہ کریں تو یہ مومن ہی نہیں ہے۔ مرشد کا آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر حق ہے۔ مرشد کے سامنے کوئی ذاتی صفاتی نہیں ہے تعلق آپ کا کہ جی یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے، کوئی ذاتی نہیں ہے، سب مرشد کی مرضی سے ہوتا ہے۔ میں اسکول میں داخل ہو جاؤں، مرشد اجازت دے تو ہوگا۔ میں شادی کر لوں، مرشد کہے ہاں تو ہوگی، مرشد کہے نہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ میں بات بتا رہا ہوں جو ہے پیری مریدی کا طریقہ۔ مرشد نے کہا ساری رات نوافل پڑھ، نہیں پڑھے تو بیعت ٹوٹ جائے گی۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں ہی نہیں جو ادھر بھی اتنی سختی کو برداشت کر سکیں۔ لہٰذا اس مہربان، اس کریم کی شان دیکھیں، اس کی جود و سخا دیکھیں، اس کی حکمت دیکھیں کہ جس نے انتظار کیا کہ تمہارے قلب جوان ہو جائیں، پھر تمہارے قلب کو بیعت فرمائیں تاکہ مرشد کا حق تیرے دل پر ہو، جسم اور نفس پر نہ ہو۔ اور اگر تیرا نفس تابعداری نہ بھی کرے تو بھی قلب کی بیعت برقرار رہے۔
تو جب تیرا قلب سرکار کے قلب پر بیعت کر لے گا پھر تو مرشد بنے گا نا. اور وہ قلب جب بیعت کرتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے بیعت؟ اس کی نشانی ہے کہ تیرے دل پہ تصویر یار آ جائے گی. جس دل نے سرکار کے دل کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے اس بیعت کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے دل کے اوپر تصویر یار نقش ہو جائے گی. پھر وہ کہیں بھی ہے سرکار اس کے ساتھ ہی ہیں. یہ ہو گئی قلب کی بیعت. ایک بیعت اس سے آگے کی بھی ہے, وہ بیعت روح کی ہے. روح کی بیعت کب ہوگی؟ اس کے لیے پہلے قلب کی بیعت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ روح کی ہوگی بیعت, پہلے قلب کی ہوگی. اور قلب کی کب ہوگی؟ جو قلب کی اس وقت ہوگی جب مرشد یہ دیکھے گا کہ بغیر بیعت کے بھی اس کا تن من دھن سب کچھ اس نے میرے قدموں میں رکھ دیا ہے. اب اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ یہ نافرمانی کرے. امکان ہی نہیں ہے اس کا, بیعت نہیں کی. وہ بغیر جسمانی بیعت کے بھی وہ تن من دھن سارا اس کا مرشد کے لیے قربان ہو گیا. جینا مرنا اس کا مرشد کے لیے ہو گیا. ان کو پھر قلب کی بیعت دیں گے. کیوں بھائی؟ بغیر بیعت کے ہی سب کچھ اس نے قربان کر دیا. تن من دھن سب کچھ انہی کا ہو گیا. اب قلب کی جب بیعت ہو گئی تو یہ قلب کے جزے ہیں. ایک قلب سلیم ہے, ایک قلب منیب ہے, ایک قلب شہید ہے. قلب سلیم کیا کرتا ہے؟ وہ تیرے دل کے اندر رہتا ہے جسہ. کیوں تمہارے دل میں کیوں رہتا ہے وہ؟ تاکہ ان تمام لطائف کی سرداری کرے نا. اگر یہ بھی ادھر سے چلا گیا تو ان کا دھیان کون رکھے گا؟ تو وہ تیرے اندر ہی رہے گا. اور ایک تیرا جو جسہ قلب کا ہے, قلب منیب, وہ نکل کے مٹر گشت کرے گا آسمانوں میں ادھر ادھر, کوئی خبر ہو تو لاؤں, رب کے آگے پیچھے پھرے گا. وہ قلب منیب ہوگا. اور ایک وہ ہوگا جو رب سے تعلق میں ہوگا, وہ قلب شہید ہے نا. وہ رب کے ساتھ جو ہے ہاٹ لائن پر ہوگا, رب کی طرف سے اس کی طرف میسیجز آتے رہیں گے. جب تیرا قلب شہید ہو جائے پھر مرشد تیری خبر گیری کرے گا, اس سے پہلے نہیں. ہم نے دیکھے بہت سے قلب کے جسے ادھر ادھر مختلف عالموں میں, وہ بندے کی صورت اختیار کر کے وہ قلب کے جسے, قلب منیب کے, تعلیم کے لیے جو جسہ جاتا ہے نا کہیں, ہاں وہ قلب منیب ہوتا ہے, سلیم نہیں ہوتا, نہ شہید ہوتا. وہ شہید کو کیسے بھیجے گا؟ پھر رب سے رابطہ ٹوٹ گیا نا. نہ سلیم کو کیسے بھیجے گا؟ پھر لطیفوں کو خیال کون رکھے گا؟ یہ تو خالی ہو جائے گا نا پھر سینہ تیرا. ان کو بھی تو پکڑ کے رکھنا ہے, یہ جو بھیڑیں پھر رہی ہیں اندر. یعنی قلب جو ہے شیفرڈ بن جائے گا. اور ایک قلب فارغ ہو گیا منیب, وہ پھر تعلیم اور تربیت کے لیے جائے گا. تو کامیاب ہوا وہ شخص جس کو دو چیزیں ملی. پہلی چیز ہی خطرناک ہے, دوسری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرشد اس قابل نہیں ہے کہ تیری خبر گیری کرے. او مرشد تو قابل ہی قابل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تو بھی تو قابل ہو خبر گیری لینے کا. بھائی میرے پاس تو گیند ہے, میں پھینک دوں, تجھے پکڑنا بھی تو آئے. کیوں بھائی؟ تجھے پکڑنا بھی تو آئے. دیکھ اس نے پکڑ لی, اس کی خبر گیری ہوگی, چل واپس پھینک. خبر گیری جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تیرا دل ہر وقت اللہ کا ذکر کرے. ایک لمحہ ایک دھڑکن بھی خالی ذکر کے نہ جائے. اگر اس خالی دھڑکن میں اگر آ گئی وہ القا تو پھر وہ جو ہے مصدق نہیں ہوگی, اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی, وہ ضائع گئی. اور ایسا مرشد کو گوارا نہیں کہ مرشد خبر گیری کرے اور اس خبر گیری میں شیطانی پنگا آ جائے اور بندہ گمراہ ہو جائے. نہ, مرشد ایسے کام نہیں کرتا. انہوں نے تو کہا ہے کہ جب قلب شہید ہو جائے تو چپ کر کے اس کی ہر بات مان لے. تو اب کیا کریں ہم؟ کیا ہر آدمی سرکار کو مرشد مانے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ مرشد وہ ہوتا ہے جو ہدایت دے. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, سرکار ہدایت دے رہے ہیں, یہاں تک تو ٹھیک ہے, اس لحاظ سے مرشد کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک باقاعدہ مرشد اور مرید کے لیے ایک بیعت کا سسٹم ہے. مرید کے حقوق ہوتے ہیں مرشد پر, مرشد کے مرید پر حقوق ہوتے ہیں. جب تک وہ فارملی
جب تک باقاعدہ باضابطہ وہ رسم بیعت ادا نہیں ہوگی تو وہ رشتے میں تبدیل نہیں ہوگا جو تعلق ہے. ہاں پھر یوم محشر میں سوال مرید سے نہیں ہوگا نا مرشد سے ہوگا. تو اب بیعت ہوئی نہیں, وہ کہیں جی میرا تو کوئی مرید ہی نہیں پھر کہاں جائیں گے؟ اسی لیے فرمایا کہ ہم تم کو کسوٹی دے رہے ہیں. کئی دفعہ کہا یہ ذکر قلب حاصل کرو, اس کے بعد جہاں تم کو یہ دل تصدیق کرے کہ یہ جگہ کامل مرشد کی ہے وہاں جا کے بیعت ہو جانا. اگر خود تم کو مرید بنا رہے ہوتے تو یہ کیوں کہتے؟ سوچو نا. اور کسی نے کیا کہا, کسی نے کہا کہ ہم کو مرید کر لیں, اس کے جواب میں مالک نے کیا فرمایا کہ ہم مرید بنانے نہیں پیر بنانے آئے ہیں. یہاں تک کہا, اب مرید بنانے نہیں آئے, پیر بنانا. اب یہ مسئلہ بات کچھ اور تھی, بات کچھ اور تھی. یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ سرکار نے ریز کیا تھا, لیکن جو ہمارے آگے پیچھے, کیونکہ صوفیزم میں زیادہ تر جاہل آتے ہیں, یہ کوئی کام دھندا نہیں ہوتا کہتے چلو صوفی بن جاؤ, ان کو ولی بننے کا شوق ہوتا ہے. سرکار کے اس بیان کے بعد بریڈ فورڈ میں بھی ایک پیر بن گیا, راول پنڈی میں بھی ایک پیر بن گیا اور انہوں نے بات وہی کی سرکار نے کہا جب پیر بنانے آئے تو بنا دیا نا ہم کو پیر. نہیں, پیر بنانے کا مطلب ہے روحانی طور پر سیلف انڈیپینڈنٹ, ایسا علم دے کر کے بٹھائیں تجھے تاکہ تجھے جو ہے کسی پیر کی ضرورت نہ رہے. اب ایک بات سرکار نے اور بھی کہی ہے, تو وہ جو بات ہے ان آفیشیل ہونے کے باوجود وہ ایک ایسی بات ہے جس سے آپ کا دل خوش ہو جانا چاہیے. چلو سرکار نے آپ کو بیعت نہیں کیا, آپ کو مرید نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. اب آپ ذرا سوچیں مرشد کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تک پہنچانا, یہی کام ہوتا ہے نا, اللہ تک پہنچانا ہی کام ہے نا, اور کیا کام ہے. اب سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی قسمت آزماؤ, ذکر لو, ہم اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان تم اندر جاگ نہیں اٹھتا. تو جب بغیر بیعت کے وہ کام سرکار گوھر شاہی کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں جو مرشد نے کرنا ہے, وہ بغیر بیعت کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو رحمان تک پہنچا کے چھوڑیں گے, اس وقت تک تیرا ساتھ ہی نہیں چھوڑیں گے جب تک تو رحمان تک پہنچ نہ جائے. تو اب مرشد جو مرشد کامل پکڑنا تھا اور اس کے ذریعے منزل پر پہنچنا تھا, اس منزل پہ تو سرکار بغیر بیعت کے پہنچا رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا جب مصیبت پڑے اس راستے میں پکارنا ہم کو, فوراً آئیں گے. ایک ویڈیو میں ڈھوک گوھر شاہ میں ایک خطاب سرکار کا ہوا, تو اس میں ایک بندے نے سوال کیا, وہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا, مونچھوں والا ایک لڑکا تھا, کہ بھئی ہم اگر کسی مصیبت میں پھنس جائیں اور آپ کے پاس نہ آ سکیں, ہم اگر یاد کریں تو آپ ہماری مدد کو آئیں گے. تو اس کے سوال پر سرکار بڑا کھلکھلا کے جو ہے جسم مبارک میں جنبش آئی اور سرکار بڑا مسکرائے اور پھر فرمایا کہ استاد پہلے تو تجھے ہم آزمائیں گے کہ تو سچا مرید ہے بھی کہ نہیں. اگر تو سچا ہے تو پھر جہاں تو جب پھنسے گا ہم فوراً مدد کو آئیں گے. اب یہ الفاظ تو میں نے اپنا مفہوم بتایا ہے, یہ وہ سارے الفاظ وہ ہے نہیں, لیکن اگر وہ سن لیں گے ہم تو اس سے بڑا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. سرکار کی اپنی آواز میں سنیں گے نا وہ دل کو جو ہے زندگی مل جائے گی. وہ جو سرکار کی مسکراہٹ ہے اس کے لیے ایک شعر ہے, جب تک کہ نہ دیکھا تھا قدِ یار کا عالم, جب تک کہ نہ دیکھا تھا قدِ یار کا عالم, میں موتقد فتنہ محشر نہ ہوا تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا یار جب محشر میں جائے گا تو کیا فتنہ بپا ہوگا اس کو دیکھ کے. سرکار میرا ایک سوال ہے کہ میں آپ کی بزم میں پہلی دفعہ شرکت کر رہا ہوں. جو میرے دل میں سوال ہے وہ میرا خیال ہے کہ دوسرے ساتھیوں کے ذہن میں بھی ہوگا. سوال یہ ہے کہ آپ کی باتیں ہیں نا وہ میرے دل کو بڑی اچھی لگی, بلکہ آپ کا گرویدہ بنا دیا. بات ذرا یہ ہے کہ ہم کبھی کوئی مشکل چاہیں, مشکل آ جائے
تو دل چاہے کہ آپ سے مشورہ لیا جائے تو آپ سے کس طرح رابطہ ہو، کیونکہ یہ میرے دل میں بھی ہے، اوروں کے دل میں بھی ہے۔ رابطہ کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ وقت کی کمی کے باعث نہیں آ سکتے، کچھ پہلی بات سنو، سب سے پہلے سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ میں کوئی 40 سال کامل کی تلاش میں رہا، 40 سال کامل کی تلاش کرتا، اب 40 کئی سال ہو گئے طالب کی تلاش میں، اب اس کو تلاش کروں لیکن ملتا نہیں ہے۔ تو پہلے ہم تم کو دیکھیں گے استاد، تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی، پھر تم کو دیکھیں گے اللہ اللہ شروع ہو گئی، اللہ کی مرضی ہے اس کے ساتھ، تو پھر وہ روحانی رشتہ جڑ جائے گا، پھر تمہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک دن پہلے پیغام مل جائے گا۔ کئی سال ہو گئے طالب کی تلاش میں، اب اس کو تلاش کروں لیکن ملتا نہیں ہے، تو پہلے ہم تم کو دیکھیں گے استاد، تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی، پھر تم کو دیکھیں گے اللہ اللہ شروع ہو گئی، اللہ کی مرضی ہے اس کے ساتھ، تو پھر وہ روحانی رشتہ جڑ جائے گا، پھر تمہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک دن پہلے پیغام مل جائے گا۔ جب دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اللہ کی مرضی ہے تیرے ساتھ، پھر تو اس سے روحانی رشتہ جڑ جائے گا، پھر مصیبت آنے سے پہلے ایک دن پہلے ہی پیغام مل جائے گا۔ کیا بات ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ایک دن پہلے ہی پیغام مل جاتا ہے، تو ایک دن پہلے ہی نکل آتے ہیں۔ ہم تو سرکار کو اپنا مرشد مانتے ہیں، تو جہاں سرکار ہیں ہم بھی وہاں جائیں گے نا، کیونکہ ہمیں ہمارے مرشد کے پاس رہنا ہے، اس لیے جہاں ہمارے مرشد ہیں ہم بھی وہاں جائیں گے۔ اور مرشد یہاں کا ہو ہی نہ پھر کیا ہوگا؟ مرشد اگر کہیں اور سے آیا ہو، تم تو ادھر ہی کی ہو نا، پھر مرشد کے ساتھ کیسے رہو گے؟ اس کے لیے پھر جہاں سے وہ آیا ہے وہاں جانے کا علم سیکھنا پڑے گا نا۔ ایک بات میں بتاؤں، یہ بہت ساری جھوٹی حدیثیں ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو میرے سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضور کا مقام جنت ہے ہی نہیں، حضور جنت میں کیوں جائیں گے؟ حضور کا تو اپنا عالم ہے جس کا نام حقیقت محمدی ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ لوگوں کا ذہن صحیح ہو جائے۔ وہ بڑی بڑی حدیثیں ہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں۔ وہ کیا لکھا ہے ان میں کہ جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے، لیکن حضور تو جنت میں ہوں گے ہی نہیں۔ تو پھر حضور کدھر ہوں گے؟ حضور کا عالم ہے، جہاں سے حضور کی روح مبارک کا تعلق ہے وہ ہے عالم وحدت میں، اس کا نام ہے حقیقت محمدی، اور جہاں حضور کے لطیفہ انا کا تعلق ہے اس کا نام ہے مقام محمود۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا کہتے ہیں لوگ، لیکن وہ ساری جھوٹی حدیث ہیں۔ حضور نے تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے، حضور کا اپنا عالم موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ حضور کو اپنے ساتھ جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں آپ وہاں پر نبی ہوگا آپ کا؟ یعنی بد اعتقادی اتنی بڑھ گئی ہے۔ جنت تو اجر ہے، محمد رسول اللہ کو کس بات کا اجر ملے گا؟ کس بات کا اجر دو گے آپ؟ ان کو اجر کی کیا ضرورت ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، ان کے لیے تو جہان بنایا ہے۔ جنت تو ان کا مقام ہے جن کو اجر دیا جائے گا، معاوضہ دیا جائے گا ان کے اچھے کاموں کا۔ اور یہ سارا جہان تو حضور کے صدقے میں بنا ہے۔ ان کے لیے تصور کرنا ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے، میں ان کے ساتھ ہوں گا، یہ گستاخی کر رہے ہو تم۔ یہ بات مت بولو، حضور کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے یہ 7 جنتیں۔ حضور کا مقام محمدی ہے، سامنے اللہ کا گھر ہے، مقام عادیت،
اور وہاں کا روٹین کیا ہے؟ دیکھو جی، یہ ایک گلاس ہے نا، تو یہ مقام عادیت اللہ بیٹھا ہوا ہے، یہ مقام وحدت حضور بیٹھے ہوئے ہیں، روح مبارک. اللہ کہہ رہا ہے یا محمد، حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ. مستقل یہی چلتا رہتا ہے. آپ بول رہے ہیں جنت میں جائیں گے، وہ وہاں مستقل یہی چلتا رہتا ہے، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یہی ہوتا رہتا ہے. اب رہ گئی بات کہ سرکار ہمارے مرشد ہیں تو ہم نے مرشد کے ساتھ رہنا ہے. نمبر 1 تو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ سرکار مرشد نہیں ہے، لیکن مرشد کامل اللہ تک پہنچاتا ہے، سرکار بغیر کسی بیعت کے وہاں تک پہنچا دیں گے. اب رہ گئی بات ساتھ رہنے کی. یہ جو ساتھ رہنے والا جو چکر ہے، یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، کیونکہ سرکار تو اس کائنات کے ہیں نہیں. جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں انسان جا نہیں سکتا. اس کے لیے پھر ایک الگ تعلیم ہے جس کو ضم کی تعلیم کہتے ہیں. جن کو اپنے عالم کی رسائی دینی ہوگی تو ان کے جسم میں اپنا عکس ڈال دیں گے، وہ روح اس کے ساتھ مکس ہو جائے گی، پھر وہ بندہ جو ہے اس عالم میں سرکار کے ساتھ جا کے رہے گا. اس کے لیے وہ خاص تعلیم ہے. جنتیں تو ساتھ ہیں، ثم معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. 7 جنتیں ہیں. ایک عام آدمی بھی درود پڑھ رہا ہے، ایک ذاکر قلبی بھی درود پڑھ رہا ہے، ایک وہ آدمی بھی درود پڑھ رہا ہے جس کے 2 لطیفے ذکر کرتے ہیں، 3 لطیفے والا بھی درود پڑھ رہا ہے، 4 5 6 7 لطیفے والا درود پڑھ رہا ہے نا. اب درود کی وجہ سے حضور کون کون سی جنت میں کس کس کے ساتھ ہوں گے؟ پاگل ہے کیا؟ پوائنٹ ہے نا. کبھی کبھی ایسی باتیں جو ہے نا بتانا پڑتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ سدھر جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ مت رکھو کہ وہ جنت میں جائیں گے، گستاخی ہے. یہ ساری جنتیں حضور کی چپل کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. یہ عقیدہ بنائیں اپنا.